دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا میں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن سے ثابت یا علیہ السلام کی ولادت قرآن سے ثابت تو میرے مصطفیٰ تو سارے نبیوں کے بھی لیکن پھر بھی اگر ڈیمانڈ ہو کہ نہیں حضور کی ہی ولادت حضور کا ہی میلاد قرآن سے آئیے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا وما فرمایا قسم ہے پیارے مجھے اس شہر با مراد کی گلیوں کی جن میں آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں جن گلیوں میں آپ خرامہ ناز کرتے ہیں مجھے ان گلیوں کی قسم ووالد قسم ہے والد کی وما ولد قسم ہے پیارے تیرے میلاد کی کوئی کہے سیالوی صاحب بڑا نوہ ترجمہ کر دینے میں کھنا سجون تو نوہ آیا تھوڑا پڑھ لو قاضی ثناء اللہ پانی کوتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں والد سے کون سا والد مراد ہے فرمایا بہت سارے اقوال ہیں کسی نے کہا حضرت آدم کسی نے کہا حضرت ابراہیم کسی نے کہا حضرت اسماعیل کسی نے کہا حضرت عبداللہ تمام اقوال کو تطبیق دی کہ گویا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جن جن پشتوں میں آپ کا نور چمکتا رہا ہر اس بات کی وما ولد قسم ہے پیارے تیرے میلاد کی تیرے پیدا ہونے آئیے کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے جناب 12 ربیع الحضور کا وصال ہے آپ سوگ کیوں نہیں مناتے آپ کے بچے کی میں بھی یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تو سامنے نزید شام توجہ کرنا جو کہ 12 ربیع الحضور کا وصال ہے سوگ منانا چاہیے میں نے کہا بھئی پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الحضور کا وصال نہیں ہے 2 ربیع الحضور کا وصال ہے 2 ربیع الحضور بنتا ہی نہیں ہے وصال 12 ربیع الحضور ولادت بنتی ہے بنتا ہی نہیں 12 ربیع الحضور کا وصال مگر کسی نے اگر چکا لگا دیا ہے تو آئیے ہم ضد نہیں کرتے 12 کو مان لیتے 12 کو ہی مان لیتے ہیں بھائی فیصلہ کر لیتے آئیے مجموع زوائد امام نور الدین حیثمی صحیح الرجال حدیث حضرت عبداللہ مسعود راوی کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم فرمایا میرا ظاہری طور پہ تم میں رہنا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے جس دن نبی آئیں اس دن بھی خیر جس دن نبی جائیں اس دن بھی خیر اور جس دن ملے خیر دوسرا جواب اس دن شوق نہیں مناتے جس دن خیر ملے دوسرا جواب میں نے کہا ہمیں شریعت روکتی ہے شریعت کے اگر 12 ربیع الحضور کی ولادت بھی ہو
اور وصال بھی ہو. تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اصول اور ضابطہ قانون ہے کہ اگر خوشی اور غم اکٹھا ہو جائے، خوشی تے غمی اکٹھی ہو جاوے، تو شریعت یہ کہندی ہے بھئی 3 دن غم دا اظہار کرو، 3 دن تو بعد خوشی دا اظہار. تو میں کہا ہوں تو 1450 سال گزر گئے، حضور نے پردہ فرمائیں. اور اگلا جواب ایسا جواب ہے، بلکہ ایسا جواب کہ لا جواب ہے. اور یہ سن کے جس طرح کا جملہ اس طرح کی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا. اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. میں کہتا ہوں پگلے سوگ وہ منائے، ارے سوگ وہ منائے اور جس کا نبی مر گیا ہو. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی. ہم تو میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ حضور کی بے مثل حیات کا تذکرہ ہو. آئے ہائے ہائے، محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، سنا دوں. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. ٹائم کیا ہے؟ الحمدللہ. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبھن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. جن کا عقیدہ وہ بولے باقی چپ رہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا. اس لیے میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول. پھر آئیے قرآن سے فیصلہ لے لیتے ہیں. 12 ربیع الاول کا وصال بھی ہو اور ولادت بھی ہو، تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ فرماتا نبی تے سلام. اور جس دن نبی دنیا تے تشریف لے آئے اس دن تے سلام، تو جس دن نبی دنیا تو گئے اس دن تے بھی سلام. اور رب دی سنت کیے نبی آوے تاں بھی سلام، نبی جاوے تاں بھی سلام. ایک نسبت کی بات بھی کرتا چلو. وسلام علی نبی پر سلام. سب کو سمجھ آ گیا؟ اور سارے نو سمجھ آ گیا؟ کوئی نہیں آ گیا سمجھ؟ کوئی نہیں. وسلام علی نبی تے، بولو بولو، نبی تے سلام. اگلے لفظ کی سورہ مریم آیت نمبر 15. یوم ولدہ
کیا یوما ولدا اللہ فرماندا اس دن تے بھی سلام اس دہاڑے تے بھی سلام جس دن نبی دا میلاد ہو یا پیدائش ہوئی ولادت نبی تے سلام ہو گیا وہ سلام علی نبی پر سلام ہو گیا یوم ولدا یوم ولدا اس دن تے سلام نبی تے سلام نہیں وہ پیچھے ہو گیا آئے ہائے 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 وہ ہو گیا یوم ولدا اس دن تے سلام جس دن نبی دی ولادت ہوئی میرے اللہ اس دن تے تو سلام کیوں پڑھ رہے ہیں یہ دن تینے تنہیں کیوں پیارا لگنے لگ رہا ہے فرمایا فی نفسی ہی دن دی حیثیت کوئی نہیں مگر اس دن تے میں اس واسطے سلام پہ پڑھدا کہ یہ دن میرے نبی نال جڑ گیا اور جملہ ایسا بولنے لگا ہوں خدا کی قسم جس نے ابھی سبحان اللہ نہیں کہی ہے آئے وہ ابھی کہے گا میں نے کہا اگر دن نبی سے جڑ جائے اس دن پر سلام پڑھنا رب کی سنت تو جو دل نبی سے جڑ جائے آج پوچھتے ہیں سیاری شریف کیوں جاتے ہیں میں نے کہا سلام کرنے توسہ شریف کیوں جاتے ہیں میں نے کہا سلام کرنے مہار شریف کیوں جاتے ہیں میں نے کہا سلام کرنے داتا صاحب کیوں جاتے ہیں میں نے کہا سلام کرنے سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں اور جو میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے اس کو سلام عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے اس پر سلام اب اپنی ایمان سے خود فیصلہ کرو توجہ کرو میں ایک پوائنٹ دینے لگا ہوں آج بدقسمتی سے اس ملک میں مذہب کے نام پہ جو فساد ہوتا ہے ایک نے صحابہ کے حوالے سے بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی آل کو چھوڑ دیا دوسرے نے آل کے حوالے سے بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی صحابہ کو چھوڑ دیا ایک نے ایک دیوار پہ لکھ دیا میں نوکر صحابہ دا دوسرے نے دوسری دیوار پہ لکھ دیا میں نوکر غازی دا میں نے کہا تم دونوں کنارے اچھے ہیں لیکن تم دونوں سے ہم بڑے تنگ ہیں اس لیے کہ ہم تو اس سے پیار کریں گے جو ان دونوں سے پیار کریں ایک نے صحابہ کو آسمان میں بٹھا دیا آل غیب دوسرے نے آل کو آسمان میں بٹھا دیا صحابہ غیب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو دین کسی کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا یہ رسول اللہ کے در کی خیرات ہے شریعت کو ایسے شریعت لیں شریعت کو ایسے طبیعت نہ لیں عجیب ڈھونگ منایا ہوا ہے ایک نے صحابہ کے نام پہ کلاشنکوف پکڑ لی ایک نے آل کے نام پہ قتل و غارت شروع کر دی یہ اسلام کی خدمت ہے آؤ اس پیار والے مسلک میں یہ فکر عالی دیکھو خدا کی قسم سنی وہ ہے صحابہ کی بات سنے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو نبی کی آل کی بات سنے تب بھی چہرے پہ اور خدا کی قسم بر صغیر پاک و ہند کے تمام خانقاہوں کو کھول لو جو میرے حضور شیخ الاسلام نے کسوٹی دی ہے نا میں قسم سے عرض کر رہا ہوں پڑھیں چیک کر لیں میرے حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے ہر بد عقیدے کا راستہ صاف کیا اور حضور کی ہر نسبت کا حیا اور پیار دیا اللہ اگر مسلمان بن کے جینا ہے تو حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ذات ہو حضور کی صفات ہو حضور کے اقوال ہو افعال ہو آقا کریم کا نسب ہو نسبت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو میرے نبی کی آل ہو میرے نبی کے صحاب ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں اشخاص ہوں جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے نسبت رکھتی ہے ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو یہ ایک پرچی آئی ہے
یہ آپ کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے، ادھر سے آئی ہے. تو یہ جو کلام کی فرمائش ہوئی ہے نا، اس میں بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے سنیت کا. آئیے وہ کیا ہے؟ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، بھائی جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، باقی چپ رہے. میرے نبی دار و مدار ہے، میرے نبی تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی. یہ فرمائش کس نے کی ہے؟ یہ فرمائش کس نے کی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. اچھا ماشاءاللہ. او حضرت قبلہ پیر محمد عمران صاحب. اچھا سوری سر، میں نام وہ بھائی فیس تو ملاقات ہے، بھائی نام جو ہے نا، بھائی نیم وہ میں بھول گیا ہوں. اچھا پیر صاحب کی فرمائش ہے، پھر تو پوری ہو سی بھائی. میرے نبی پہ سارا دارو، بھائی مل کے پڑھے، میرے نبی پہ سارا مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان. یہ ہے عقیدہ. مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان. ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی دار و مدار ہے، میرے. ذرا میرا اشارہ سمجھنا. کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو، ہاں سب کا، بھائی سب بولے، سب کا ادب کرے جو، ہاں سب کا. ہم سنیوں میں بھی کچھ ایسے خطیب، ایسے نقیب بیمان جو جھول کھا گئے ہیں. کہیں سے خارجیت گھسی جا رہی ہے، کہیں سے رافضیت گھسی جا رہی ہے. سنی بن کے جیو، سنی بن کے. ایسے خطیب کو سننا بھی جرم ہے جو جھول کھائے. ہم کون ہوتے ہیں جناب تفریق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں وزن کرنے والے؟ صحابہ کی بھی عزت اس لیے کرتے ہیں وجہ ذات مصطفیٰ، اور آل کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں وجہ ذات مصطفیٰ. اس لیے کہتے ہیں کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ
چار یار ہے پہلے مگر پیارا، حق چار یار ہے میرے نبی پہ سارا دار۔ اب ایک اور لطیف اشارہ کرنے لگا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا۔ صاحب نزید شام انشاءاللہ ہمیشہ سے ہم میلاد مناتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ مناتے، جھنڈیاں لگاتے آ رہے ہیں اور لگاتے، یہ لائٹنگ ہوتی اور ہوتی رہے گی۔ یہ ہے تصویر کا پہلا رخ میلاد کے حوالے سے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پہلا ہے میلاد منانا، سو ہم نے منایا اور مناتے ہیں، مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تصویر کا دوسرا رخ ہے مقصد میلاد کو اپنانا۔ پہلا کیا ہے؟ میلاد کو، محفل میلاد کو میلاد منانا۔ دوسرا کیا ہے؟ میلاد کے مقصد کو اپنانا۔ اور پتر کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا 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 جیڑے بانڈ تو جو ہے مقصد میلاد کو اپنانا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف مزے لینے کے لیے تقریریں نہ سنا کریں، یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں۔ اگر آپ صرف مزے لینے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر جیسے آتے ہیں ایسے ہی خالی جاتے ہیں۔ اگر اس لیے آتے ہیں بڑا سریلا بریلا خطیب آ رہا ہے، بڑا جناب نات خان ہو رہا ہے، بڑا اٹھا کے پڑھتا ہے جی، بڑا نقیب آ رہا ہے، بڑی گریں لگاتا ہے جی، اگر یہ سمجھ کے آتے ہیں، یہ سوچ کے آتے ہیں تو جیسے خالی آتے ہیں ایسے ہی خالی جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سریلا کتنے ہیں اور بے سرا کتنے ہیں۔ جب بھی گھر سے نکلے نا ایسی محفل کے لیے، باوضو ہو کے درود شریف پڑھتے ہوئے یہ نیت لے کے آیا کریں کہ یا رسول اللہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون خطیب ہے، کون نقیب ہے، کون نعت خوان ہے، ہم تو خالی جوڑیاں لے کے آپ کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر یہ نیت لے کے آئیں گے نا تو انشاءاللہ بے سورہ بھی جناب سورہ اللہ ہو ویسا۔ میری گل سمجھیں؟ یہاں جج بن کے نہ بیٹھا کرو اور جناب فلان نعت خان تو جناب پڑ بن دیتا جی، فلان خطیب تو منج کٹ چھوڑیے جی، نہیں، یہاں جج بن کے نہ بیٹھا کرو۔ جج میرے مصطفیٰ ہیں کہ کس کی حاضری قبول کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے غفران شالی 3 گھنٹے جنابے والا ٹکا کے تقریر کرے اور ادھر قبول نہ ہو تو فائدہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک دل سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے سرکار قبول کر لیں۔ تو یہاں جج بن کے نہ بیٹھا کریں، گداگر اور سوالی بن کے بیٹھا کریں۔ میری بات سمجھ آئے؟ اس لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہاں میلاد مناتے ہیں۔ دوسرا تصویر کا رخ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ مقصد میلاد کو اپنانا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور میلاد کا مقصد کیا ہے؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ذرا ملا کے پڑھنے لگا ہوں۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
رؤوف الرحیم نبی کیوں تشریف لائے؟ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ ولادت رسول کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، میرے مصطفیٰ اس لیے تشریف لائے کہ تمہیں قرآن کی آیتیں سنائیں، تم پہ قرآن کی آیتیں تلاوت کریں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے، خدا کی قسم یہ بات میں بڑے ڈر کے کہہ رہا ہوں، جتنے شوق سے آج ہم نعت خوانی سنتے ہیں یا جتنے شوق سے آج ہم قوالی سنتے ہیں، کیا اتنے شوق سے ہم قرآن بھی سنتے ہیں؟ جتنے شوق سے ہم ناول پڑھتے ہیں، جتنے شوق سے ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ہم تاریخ دانی کرتے ہیں، اتنے شوق سے قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ تو جواب شاید کچھ کہاں میں ہو۔ میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت، آیات کو تلاوت کرنا۔ اوے بیٹا ہنسنے کی پریکٹس نہ کرو، میں قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، توجہ کرو۔ یتلو علیہم آیات، احساس پیدا کرو اپنے اندر، احساس پیدا کرو اپنے اندر کہ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کی کیا تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں تلاوت ہے، ہماری دکان میں تلاوت ہے، ہماری کاروبار حیات میں تلاوت ہے، ہماری زندگی میں کوئی تلاوت کا عمل دخل ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ او جناب پیر صاحب تویز دیو، کاروبار نہیں چل رہے، او پیر صاحب تویز دیو، گھر بلا پہ گئی ہے، جیڑا تویز اللہ دیتا ہو پڑھن دے نیڑے نام ہے، اس کو کبھی کھولے، اس کو کبھی پڑھے، پھر گلے کرتے ہو، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کدھر سے آئے؟ برکت کا راستہ تم نے خود روکا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ معمول بناؤ، ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر بزرگ، ہماری ہر ماں بہن، بچہ بچی پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور مقدار تلاوت تین قسم کی ہے، تینوں حدیث سے ثابت ہے۔ دو جملوں میں عرض کر دوں، سب سے بڑی مقدار جو حدیث سے ثابت ہے، ہر تیسرے دن قرآن ختم ہو، اور یہ آج ممکن نہیں ہے۔ دوسری مقدار تلاوت اس سے کم، حدیث سے ثابت، ہر روزانہ ایک پارہ تلاوت ہو، اور یہ بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تیسری سب سے کم مقدار جو ہر بندہ کر سکتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، 2 آیتیں۔ یہ تینوں مقدار حدیث سے ثابت ہے، اور 2 آیتیں تو ہر مسلمان پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ 2 ہی آیتوں کو فوکس کر لیجئے، نہیں، کم از کم 1 رکوع روزانہ پڑھ لیجئے، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جناب ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہی جائیں، نہیں، جتنا اچھا آتا ہے وہ پڑھیں، جو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ اگر ایک ہی سورت کو بھی فوکس کر لیں، متعین کر لیں، مقرر کر لیں، بھئی میں ایک ہی سورت روزانہ پڑھنی ہے، تامی موجہ نہیں۔ پڑھو مشکات شریف، حضرت ابن عباس راوی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام آیا، عرض کی تھی سونیا میں فلانی جگہ تے خیمہ لایا، تو میں بڑا حیران ہویا، بھئی زمین دے وچوں سورہ ملک دی آواز آندی پئی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا، ہائے ہائے، میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے صحابی تیرا ایک مسلمان بھائی وہاں مدفون ہے، وہاں مدفون ہے، قبر کا نشان مٹ گیا ہے، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس کی عادت تھی، وہ دنیا میں کبھی نہیں سوتا تھا جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیتا، اللہ نے یہ سعادت اسے قبر کے اندر بھی عطا فرمایا۔ اس لیے ہر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرے، روزانہ کا معمول بناؤ، روزانہ کا معمول بناؤ۔ پیر ہو، مرید ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، نعتخوان ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، ذمہ ہو، کوئی بھی ہو، روزانہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ میلاد کا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم اس لیے تشریف لائے کہ پورے معاشرے کی تطہیر فرمانا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ۔
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرے غلام کا دیکھنا پاک ہو جائے، میرے غلام کا سننا پاک ہو جائے، میرے غلام کا چلنا پاک ہو جائے، میرے غلام کے حواس خمسہ پاک ہو جائیں، میرے غلام کے کاروبار حیات پاک ہو جائے، اطوار پاک ہو جائیں، اقدار پاک ہو جائیں، تہذیب و تمدن پاک ہو جائے، اس کے سیاسی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، اقتصادی معاملات اس کی صبح و شام پاک ہو جائیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا پاک ہو جائے، اس کی بیٹھک پاک ہو جائے، اس کی سنگت پاک ہو جائے، کاروبار حیات پاک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم اس لیے آئے کہ تیری زندگی کا لمحہ لمحہ پاک ہو جائے۔ یہ کیسا میلادی ہے جو میلاد بھی مناتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے؟ یہ کیسا میلادی ہے جو میلاد کا لنگر بھی پکاتا ہے اور حرام بھی کھاتا ہے، رشوتیں بھی کھاتا ہے، لوگوں کے قرضے لے کے واپس بھی نہیں کرتا؟ یہ کیسا میلادی ہے جو میلاد بھی منائے اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی کرے؟ یہ کیسا میلادی ہے جو میلاد منا کے باعزت شو ہو اور لوگوں کی عزتوں میں ہاتھ ڈالے؟ ہر حق والے کو حق دو۔ یہ حقیقی میلاد منانے والے کی نشانی ہے۔ تو پاکیزگی، طہارت، تقوی جی اپنے اندر لائیے، اپنی زندگی کو پاک فرمائیے۔ یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، دین کی رمقی نہیں ہے۔ جب تک دین دل میں داخل نہیں ہوگا کام نہیں ہے۔ افسوس کہ آج علامہ اقبال کی تصاویر سیکریٹریٹ میں نظر آتی ہیں، اسمبلی ہال میں نظر آتی ہیں، سرکاری دفاتر میں نظر آتی ہیں، پر فکر اقبال کدھر گئی؟ اقبال نے نہیں کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشم۔ یہ اقبال ہے، یہ اقبال میں غیروں سے خیرات لیتا ہے، سیاست کے طریقے غیروں سے لیتا ہے، تجارتی اصول غیروں سے لیتا ہے۔ اور میں وہ کون سی خیرات ہے جو تمہیں امریکہ اور برطانیہ دے سکتے ہیں اور محمد رسول اللہ نہیں دے سکتے؟ تو رسول اللہ کی قوم ہے، تو محمدی قوم ہے۔ آج تم کہتے ہیں پاکستانی قوم ہے، اقبال کہتے ہیں تو پاکستانی قوم نہیں، تو محمدی قوم ہے۔ خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ پاکستان کا خطہ بھی ملا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اقبال ہے، مذہب کی قوت ختم ہو گئی ہے تبھی تو برباد ہو گئی۔ اور رموز بھی خودی میں اقبال نے کمال کی بات کی، در جہاں وابستہ دینش حیات نیست ممکن جز بائینش حیات، اے کہ بیداری کتابش در بغل تیز تر نہ پاب میدان عمل۔ خستہ باشی استوارت می کند پختہ مثل کو حسارت می کند، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع او تفسیر آئین حیات۔ یہ اقبال ہے۔ ان چھلے مچھو سکالروں کو کیا پتہ اقبال کیا ہے؟ ہم سے پوچھو اقبال کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں اقبال کیا ہے۔
اقبال کہتے ہیں آئے ہائے در جہاں وابستہ دین شیعات نیست ممکن جز بائی نشیات. میں اگر پر رونق اور پر بہار زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس جہان میں زندگی پر رونق دین مصطفیٰ سے جڑ جانے چاہتی ہے. دین مصطفیٰ کا رشتہ توڑ دیے تو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ایک میداری کتاب اشتر بغل تیز تر نپابہ میدان حمل. اقبال کہتے ہیں اے نسخے کیمیا وہ جو لے کے آئے تھے میرے مصطفیٰ, اور میں یہ قرآن مقدس اس کو پڑھ اور عمل کے میدان میں کود جا. خست باشی استوارت می کند, یہ رموز بے خودی ہے. خست باشی استوارت می کند پخت مثل کو حسارت می کند. اقبال کہتے ہیں جو تو دلگیر ہو چکا ہے نا, بزدل ہو چکا ہے, حق کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا, سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتا, سچائی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دین کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اگر دین سے وابستہ ہو جا تجھے اللہ پہاڑ جتنا مضبوط دل عطا فرمائے, کیونکہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات شرع او تفسیر آئین حیات. اقبال کہتے ہیں یہ جو دین مصطفیٰ ہے نا اسلام, یہ اسلام, یہ جو دین ہے دین اسلام, فرمایا یہ حیاتی کا دین ہے. ہست دین مصطفیٰ دین حیات, یہ حیاتی کا دین ہے, یہ زندگی کا دین ہے. تو مردہ ہو چکا ہے, زندہ ہو زندہ, اور زندہ تجھے اسلام کی وابستگی سے, زندگی تجھے اسلام کی وابستگی سے ملے. اسلام سے جڑ جا. اللہ شرع او تفسیر آئین حیات اور شریعت مصطفیٰ تیری زندگی کے دستور کی ایک تفصیل ہے. زان کی فکرش آنچ گردو گزاشت, از حد دین نبی بیرون گزاشت. فرمایا گلنا تو اسمان تو اونچیاں کرنا, پیر تیرے زمین تک کوئی. یہ اقبال ہے. اقبال کہتے ہیں افسوس کہ تیری فکر آسمان سے بھی آگے گزر گئی, پر افسوس کہ دین مصطفیٰ کی حدوں سے بھی باہر نکل گئی. تا شعار مصطفیٰ از دست رفت. آئے آئے اوہ پڑھو اقبال کو, یہ تمہارا اقبال ہے, غیروں کا نہیں ہے. پڑھو اس اقبال کو. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. پڑھو اقبال کو. ہے دین سے وابستہ ہو, دین سے, قرآن سے جڑ جاؤ. اور میلاد کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تطہیر, پاکیزگی اپنی زندگی میں لاؤ, اپنی نگاہوں میں حیا لاؤ, اپنے دل میں تقوی لاؤ. اور تیسرا میلاد کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, فرمایا کتاب کا, قرآن کا علم حاصل کرو, قرآن کا علم حاصل کرو, قرآن کا علم حاصل کرو, علوم حاصل کرو, قرآن کا علم دین پڑھو. اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا میری امت کے 3 افراد, وفادار اولاد ایک. یہ جو نوجوان بیٹھے ہو نا اپنے والدین کی بات پہ کان نہیں دھرتے ہو, توجہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جو اولاد والدین کی اطاعت گزار وفاشار تابعدار وہ, اور وفادار بیوی تابعدار بیوی, اور تیسرا فرمایا جس نے دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. میرے نبی نے فرمایا یہ 3 وہ ہیں یدخلون الجنت مع الانبیاء بغیر حساب, اللہ ان تینوں کو بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. جو دین کے راستے پہ چل پڑے بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو جو عالم دین ہو اس کی شان کیا ہو؟ علماء کی عزت کیا کرو, علماء کی تقریب. اور خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کا جتنا احترام شہر شریف میں, وہ اپنی مثال آپ. یا میں نے یہ حضروں دیکھا ہے, یا میں نے جناب والا حضرت سائیں سردار احمد عالم صاحب کھریپڑ شریف وہاں دیکھا ہے. بڑی ابھی گدیاں ہیں جہاں علم کی بڑی قدر ہے, لیکن پورے پاکستان میں گھومیں جتنے سیالوی علماء آپ کو ملیں گے اتنے نہیں ملیں گے کسی آستانے جیسے. یہ میرے پیر سیال لجپال کا بڑا عظیم فیض ہے. تو سامعین عزیز شام علماء کے ساتھ بیٹھو, علماء کے ساتھ. اور علماء پتہ ہے کیڑے
میں طالبان دی گل نہ کر رہا یا طالبانائزیشن دے سپورٹروں دی گل نہ کر رہا. یہ علماء جو امن کے پیمبر ہیں، جو سلامتی کے جناب والا نشان ہیں، جو محبتیں حضور کی تقسیم کرنے والے ہیں اور نسبتوں کے پیار سکھانے والے ہیں. جی ہاں، میلاد منانے والے پرامن لوگ. جی ہاں، میلادی ہیں، فسادی نہیں، کیونکہ میلاد اور فساد کبھی اکٹھا نہیں ہوا. اس لیے علماء کے پاس بیٹھا کرو، علم دین سیکھا کرو. یہ میلاد کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں میلاد منانے کی بھی توفیق دے اور مقصد میلاد اپنانے کی بھی توفیق دے. میرے بھائی صلاح الدین صاحب مجھے ایک اور اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جب اگلے سال آپ بلائیں گے تو یہی لقمہ دے دیں گے، یہیں سے میں تقریر آگے شروع کر دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.